یہ بزم حضوری میں یہ دعا کے لیے ہم سب کیوں حاضر ہوتے ہیں؟ آپ اپنے گھر بار کو چھوڑ کے آتے ہیں، مصروفیات میں سے وقت نکال کر یہاں آتے ہیں، اجتماعی دعا میں کیوں آتے ہیں؟ آج میں آپ کو اس کا کلیہ بتاتا ہوں۔ ایک مجذوب آدمی تھے، فقیر آدمی تھے، اللہ والے تھے، ان کی زندگی میں بانٹنا تھا، بانٹتے بہت تھے۔ اور یہ جو فقیر ہوتا ہے نا، بھکاری نہیں، فقیر، بھکاری وہ ہوتا ہے جو در در جا کے مانگتا ہے، فقیر وہ ہوتا ہے جو صرف مصطفیٰ کے رب سے مانگتا ہے۔ یہ ہم نے بھکاریوں کو جب سے فقیر بولنا شروع کیا ہے تو فقیر لفظ بیچارہ جو ہے نا وہ تھوڑا سا معیوب ہو گیا ہے، ورنہ فقیر اصل میں اللہ کا ولی ہوتا ہے جو دنیا سے بے نیاز ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ ساری زندگی بانٹتے تھے، نہیں ہوتا تھا تو قرض لے کر بانٹتے تھے۔ ان کی زندگی کا آخری لمحہ آیا تو قرض داروں نے ان کے آس پاس جو ہے نا ذرا محبتوں کے ساتھ نشستیں لگا لی کہ حضور ابھی کچھ وصیت کریں گے تو ساتھ میں ہمارا کھاتا بھی کلیئر ہو جائے گا۔ تو حضور کے پاس ایک ایک کر کے سب آتے رہے اور سرکار سب کو بٹھاتے رہے، کہا حضور یہاں بیٹھ جائیں، یہاں بیٹھ جائیں، یہاں بیٹھ جائیں، سب کی نشستیں لگ گئیں، سب نے قرضہ لینا ہے اور یہ فقیر بیچارہ قرض ادا کرنے والا ہے۔ شام ہو گئی، حضرت صاحب سب کو بٹھاتے رہے۔ اچھا، قرض دار کو جب بٹھایا جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس میں یہی معنی ہوتا ہے نا، یہی مطلب ہوتا ہے کہ ابھی بیٹھ جائیں، انتظام ہوتا ہے تو میں ادا کرتا ہوں۔ اب صبح سے بٹھا رہے ہیں، دوپہر ہو گئی، شام ہو گئی، انتظام تو کچھ نظر نہیں آ رہا، اور حضرت صاحب سب کو بٹھائے جا رہے ہیں اور زندگی کے آخری لمحے ہیں۔ اب آنکھ بند ہوگی تو پھر اس کے بعد کس نے دینا ہے فقیر کے بدلے میں قرضہ؟ اب سب اسی امید کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ایک بچہ آیا۔ یہ کبھی بچے جو ہے نا یہ بڑا کچھ سکھا دیتے ہیں کیونکہ یہ من کے سچے ہوتے ہیں۔ وہ بچہ آیا، اس بچے کے ہاتھ میں نا وہ ایک تھال تھا جس کو چھابڑی بھی کہتے ہیں نا، اس کے اندر کوئی مٹھائی تھی۔ وہ یتیم بچہ تھا، اس کی ماں نے وہ مٹھائی بنائی تھی، اور روزانہ وہ یہ مٹھائی جا کے آواز لگا کے بیچتا، پیسے کچھ ملتے امی کو جا کے دیتا، امی کچھ گھر کا خرچہ وغیرہ چلا لیتی۔ وہ بچہ آیا، اس کے ہاتھ میں وہ مٹھائی کا تھال تھا، حضرت نے اس کو بلایا، کہا حضور ادھر آ۔ وہ بچہ آیا تو اس کا تھال لیا اور کہا کہ یہ سارا میں ان میں تقسیم کر دوں۔ بچہ خوش ہو گیا، بھائی آج تو ساری مٹھائی ایک ہی دفعہ اور اچھے پیسے مل جائیں گے، وقت بچ جائے گا، جا کے امی جان کو پیسے پیش کروں گا۔ اس نے حامی بھر لی۔ بزرگ نے فرمایا جو قرضہ لینے آئے ہوئے تھے، کہا ان سب کو مٹھائی کھلا دو۔ سب نے مٹھائی تو کھائی لیکن کہنے لگے ہم تو قرضہ لینے آئے ہوئے تھے، ایک بچہ اور قرضہ ان کو دے کے چلا گیا، ہمارے تو دیے نہیں، اس بچے کے بھی قرض دار حضرت صاحب ہو گئے۔ اور واقعتاً بات ایسے ہی تھی۔ بہرحال مٹھائی تو سب نے کھائی۔ اب وہ بچہ بیٹھ کے انتظار کرنے لگا، اور ظاہر سی بات ہے بچوں کو تو اتنا انتظار ہوتا بھی نہیں ہے نا کہ وہ تھوڑی دیر بیٹھ سکیں، وہ تو دوسرے قرض دار تھے جن کی عمر زیادہ تھی، یہ تو چھوٹا بچہ تھا، اس سے انتظار نہ ہوا، یہ کھڑا ہو گیا۔ اس نے مجلس کے آداب بھی ملحوظ خاطر نہیں رکھے اور کہا حضور وہ پیسے دے دو نا، امی کے پاس جانا ہے۔ تو وہ بزرگ مسکرا دیے، کہا آپ بھی یہاں بیٹھ جاؤ، اس کو بھی بٹھا دی۔ اب تھوڑی دیر گزری، پھر اس بچے سے ناراض گیا، وہ پھر اٹھ کے سامنے آ گیا، حضور لاؤ پیسے دو۔ اللہ اکبر، حضور پھر مسکرا دیے، کہا بیٹا یہاں بیٹھ جاؤ، پیسے دیتے ہیں، یہ سب بھی پیسے لینے والے ہیں۔ تیسری بار جب وہ بچہ کھڑا ہوا نا تو اس بچے کی آنکھوں میں تھوڑی سی نمی تھی۔ اب اس کو ماں یاد آنے لگی، ماں کی ڈانٹ یاد آنے لگی، اپنے گھر میں بھوک، افلاس اور غربت کے لمحات یاد آنے لگے کہ میں کتنی مشکل سے میں نے یہ اپنی امی سے لیا تھا، ماں نے بنایا تھا، اور میں نے کیسے میں اس کو بیچتا ہوں، کیسے پیسے آتے ہیں۔ اب وہ سامنے کھڑے ہو کر نا اس کی آنکھوں میں نمی سی آ گئی، کہا حضور میرے پیسے دو۔ وہ فقیر نے پھر مسکرا کر کہا اچھا یہاں بیٹھ جاؤ۔ تھوڑی دیر گزری نا، اب آنکھوں میں صرف نمی نہیں تھی، اب تو موٹے موٹے آنسو تھے۔ وہ سامنے کھڑے ہو کر جو اس نے رونا شروع کیا، بس جیسے ہی اس بچے نے رونا شروع کیا، رب کی رحمت کو جوش آ گیا۔
رب کی رحمت کو جوش آ گیا. ایک شخص فوراً حاضر خدمت ہوا, کہا حضور یہ آپ کی بارگاہ میں نذرانہ لے کر آیا ہوں. وہ نذرانہ اتنا تھا کہ وہ فقیر سارے قرض داروں کو بانٹتے 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 فارغ ہو گئے, لیکن نذرانہ ختم نہ ہوا. وہ قرض دار جب جانے لگے تو ایک سیاڑا بھی کھڑا, عقل مند بھی تھا نا, اس نے کہا سرکار میں سب سمجھ گیا کہ یہ کیا معاملہ ہے, لیکن ذرا یہ تو بتاؤ کہ ہم صبح سے بیٹھے تھے تو یہ رب کا کرم صبح کیوں نہیں ہوا؟ تو بزرگ نے فوراً بھیگی ہوئی آنکھوں سے کہا کہ اصل میں صبح سے لے کر شام تک کوئی رونے والا نہیں تھا, کسی کے پاس درد ہی کوئی نہیں تھا. ایک درد مند کی وجہ سے اللہ نے سب کا بیڑا پار فرما دیا. تو اجتماعی دعا کی یہ سب سے بڑی برکت ہے کہ ہم سب گناہگار ہوتے ہیں, لیکن کوئی ایک اپنا دل خلوص سے بھر کر لے کر آتا ہے, اللہ ایک اس کی برکت سے سب کا بیڑا پار فرما دیتا ہے.